بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا اور قصد کرنا، جبکہ اصطلاح میں یعنی شریعت کی روشنی میں حج سے مراد مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کو سر انجام دینا حج کی نیت کرتے ہوئے یہ حج ہے۔ اور پھر حج میں بسا اوقات عمرہ بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات عمرہ نہیں بھی ہوتا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کو حج مفرد کہتے ہیں، اس میں صرف حج ہوتا ہے، جبکہ 2 اقسام ایسی ہیں جن میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تو آپ حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں کریں، یعنی پاکستان سے آپ جب گئے آپ نے جو احرام باندھا اور آخر تک آپ کا وہی احرام رہا، اسی احرام میں پھر آپ وہاں پر موجود رہے اور آگے آپ نے حج شروع کر دیا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے احرام تو یہاں سے باندھا، وہاں پہ جا کر عمرہ کر کے، چونکہ حج کے دنوں میں ابھی بہت سارے دن باقی تھے، تو آپ نے احرام کو اتار دیا اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے آپ نے احرام باندھا، تو وہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حج تمتع کی ہی سب لوگ نیت کریں اور حج تمتع ہی کریں، اس میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ یہاں سے آپ احرام باندھ کے جائیں گے تو وہاں پہ جا کر ایک دفعہ آپ اپنا احرام جو ہے وہ اتار دیں گے، وہاں پہ آرام سے آپ رہیں گے، ریلیکس ہو کر رہیں گے 2 دن 4 دن، کئی لوگوں کا وقفہ جو ہے وہ 10 20 دن تک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مکہ سے ہی، جہاں پر آپ کی رہائش ہے، وہاں سے ہی آپ احرام باندھ کر جو ہے آپ حج کے لیے چلے جائیں گے بنا میں۔ حج جو ہے یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو کلمہ کی شہادت ہے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا حج۔ تو حج کی اہمیت کے لیے یہی حدیث سب سے اہم اور یہی کافی ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ لیکن اس میں اللہ رب العزت نے ہر شخص پر حج فرض نہیں کی، کیونکہ حج کی ادائیگی جو ہے اس پہ بہت سارا مال خرچ آتا ہے، پھر اس کے لیے لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو حج اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو، مالی استطاعت بھی ہو اور جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اس کے پاس استطاعت ہو۔ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس مالی طور پر تو استطاعت ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا مریض ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ سفر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ مالی استطاعت اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ راہ موجود ہے کہ آپ سفر کر سکیں، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس استطاعت موجود ہو۔ تو یہ علی الناس کا مطلب ہے فرض ہے، یہ علی کا لفظ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ لوگوں پر فرض ہے، لیکن آگے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس استطاعت موجود ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا انکار کرے، یعنی حج کی فرضیت کا انکار کرے، یا پھر حج کی فرضیت تو موجود ہے، اس کو تو مانتا ہے اور اس کے پاس صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن بخل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ نہ آپ کی عبادت کا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیکی کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ نیکی نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کا ہی نقصان ہے۔
اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں کہ وہ ہر طرف سے، ہر کنارے سے، ہر تنگ اور کھلے راستے سے بیت اللہ کی طرف آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور جو منافع اللہ نے وہاں پہ رکھے ہیں ان کے اندر وہ حاضر ہو۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بھی مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر خاموش ہو گئے، تیسری دفعہ پوچھا، پھر خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تمہارے اوپر ہر سال ہی فرض ہو جاتی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر شفقت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہمارے اوپر حج کو فرض قرار دیے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ حج کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفلی حج ہوگا، فرضی نہیں ہوگا۔ فرضی اگر آپ ایک ہی ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب جب انسان پر حج فرض ہو جائے، یعنی اس کے پاس صلاحیت آ جائے، مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو کیا اس کو حج فوری کرنا چاہیے یا اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ چلیں جی میں اگلے سال کر لوں گا یا اس سے اگلے سال کر لوں گا؟ تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ بغیر عذر کے حج میں تاخیر جائز نہیں، بغیر عذر کے حج میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، یعنی فریضہ حج ادا کرنے میں تم جلدی کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کوئی پتہ نہیں ہے تمہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے جو تمہیں حج سے روک دے۔ یعنی آج تمہارے پاس صلاحیت موجود ہے، تمہارے پاس صحت موجود ہے، مالی صلاحیت موجود ہے، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، نشیب و فراز ہوتے رہتے ہیں، آدمی جو ہے اس کی زندگی میں تنگی اور کشادگی دونوں آتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس صلاحیت موجود ہو تو فوراً آپ کو حج کر لینا چاہیے، اس کو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے آپ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حج کی فرضیت اور زندگی کے اندر ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کے دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور حج کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ارکان اسلام میں سے، یعنی 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو ہے وہ قرار دیے ہیں۔ اب اس حج کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے جو ہیں اس کے بلند مراتب ہیں، جو ترتیب سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے ایک حج بھی ہے۔ مختلف روایات میں مختلف اعمال کو افضل ترین اور بہترین اعمال جو ہے وہ قرار دیا گیا، لیکن ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ آپ سے پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مقبول، یعنی وہ حج جو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ حج مقبول کے بارے میں اہل علم چند ایک چیزیں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے حج میں وہ چیزیں موجود ہوں گی تو آپ کا حج انشاءاللہ حج مقبول ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان یکون من مال حلال، آپ نے رزق حلال سے، مال حلال سے حج کیا ہو۔ اگر حرام کے مال سے حج کیا ہے
تو اللہ رب العزت کو ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ میدان عرفات میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، یا رب اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کو کہاں سے قبول کرے؟ تو رزق حلال، مال حلال سے حج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان یبتعد عن الفسق والاثم والجدال فی، حج کے دوران فسق و فجور، گناہ کے کاموں سے اور لڑائی جھگڑے سے بچنا، دور رہنا، بلکہ ہر اس کام سے بچنا جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ وہاں پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگوں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، کونیاں مار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آسانی سے بوسہ مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے تو دور سے آپ استلام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بوسہ لینا ضروری ہے۔ اور پھر جو بوسہ لے لیتا ہے نا دوسروں کے حقوق کی حق تلفی کرنے کے بعد، پھر وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے بہت بڑا مارکا مار دیا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے یا رکن نہیں ہے حج کا۔ اگر آپ کا حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے تو آپ استلام کر دیں، استلام ہی کافی ہے، دور سے ہی آپ اللہ اکبر کہہ دیں، بس یہی کافی ہے۔ اور حج کے دنوں میں چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو رش کی بنیاد پر آدمی کو پھر دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے، کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے، کسی کے اوپر نہیں گرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کے جو ہے آپ لوگ اگر بوسہ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو ہیں وہ تمام ارکان، شرائط، ہر چیز، تمام مناسک جو ہیں وہ سنت کے مطابق ادا کرنے چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے حج کی ریاکاری نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے بھی سارے رشتہ داروں کی دعوت کرنا اور ہار ڈالنا اور باقاعدہ ایک بڑے جلوس کی شکل میں ایئرپورٹ پہ جا کر چھوڑ کے آنا، اور جب واپس آئے تو پھر وہی کام، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی سارا ریاکاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کوئی بندہ یہ تو نہیں کرتا جی مجھے ہار ڈالو یا مجھے مسجد تک چھوڑ کے آؤ۔ جب کوئی بندہ واپس جاتا ہے تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کو باقاعدہ ہار ڈالے جائیں اور اس کو یہ کہا جائے جی میں حج کر کے آ گیا ہوں یا میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، مجھے یہ پروٹوکول دیں۔ تو جب آپ نے اللہ کے لیے حج کیا ہے تو اس حج کو ایک عام معمول کے مطابق ایک عبادت جو ہے وہ آپ اس کو رکھیں۔ اس کے اندر خصوصی طور پر اس انداز میں باقاعدہ وفد کی شکل میں چھوڑنے جانا یا لینے جانا یا بڑی بڑی تقاریب رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ریاکاری کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارے، جو بھی پہلے اس کے اندر گناہ وغیرہ تھے ان سب کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور اللہ کا متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی گزارے۔ تو یہ حج مقبول اور حج مبرور کی شرائط ہیں یا اس کے ارکان ہیں، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ اس کی علامتیں ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص حج کرنے کے بعد آ کر اطاعت اور فرما برداری کی طرف چل رہا ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے اور اس کو نیکی کی توفیق مل گئی ہے۔ اور ایک بندہ اگر حج کرنے سے پہلے بھی گناہ گار تھا اور حج کرنے کے بعد وہ ویسے ہی گناہ گار ہے تو سمجھیں کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، بس اس نے فارمیلٹی پوری کی ہے۔ تو یہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ جاتے ہوئے بھی سوچ کر جائے کہ میں نے واپسی پہ آ کر جتنے بھی میرے اندر گناہ ہیں میں نے ان سب سے توبہ کر کے آنا ہے، اللہ سے معافی مانگ کے آنا ہے، بخشش کروا کے آنا ہے، اللہ کو راضی کر کے آنا ہے۔ اور واپسی پہ آ کر توبہ کی قبولیت کی شرائط میں یہ بھی شرط ہے کہ آدمی اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ حج کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو جہاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے یا جو جہاد کے مکلف نہیں ہیں، اللہ نے حج کو انہی کا جہاد قرار دے دیا ہے۔ مثلا بوڑھے لوگ یا خواتین، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے حج کو جہاد قرار دیا ہے۔ یعنی اگر خواتین حج کریں، حج جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہاں پہ جا کر پھر اتنے رش کے اندر، اتنے رش میں، اور یہ مسلسل 5-6 دن کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، 8 9 10 11 12، اور اگر لیٹ ہو گئے 12 کو تو 13واں دن بھی،
یعنی 6 دن مسلسل بھاگ دوڑ میں، اور وہ بھاگ دوڑ بھی کوئی 15-20 کلومیٹر کے علاقے کے اندر، یہ نہیں ہے کوئی چھوٹی سی جگہ کے اندر، اور پھر رش میں اور زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ آدمی جہاں پر آسانی سے سفر کر سکتا ہے لیکن جب رش ہو تو وہ تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے خواتین کو اللہ رب العزت نے اگر وہ حج کریں تو ان کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل، کہ ان سے سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کو افضل عمل دیکھتی ہیں۔ یہ جو پیچھے میں نے روایت بیان کی اس میں جہاد پہلے اور اس کے بعد حج ہے، تو وہ زیادہ افضل ہے۔ افلا نجاہد، کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، خواتین جہاد نہیں کر سکتی، کیونکہ جہاد جو ہے یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے اور یہ بہت مشقت کا کام ہوتا ہے، لیکن خواتین کی تخلیق اللہ نے ایسی فرمائی ہے کہ وہ اتنی مشقت یا اتنی مشکلات کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں الگ ہیں اور مردوں کی ڈیوٹیاں الگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہادی حج مبرور، خواتین کے لیے بہترین جہاد جو ہے وہ حج مقبول ہے، اور حج مقبول کی شرائط میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ ایک اور روایت کے اندر سیدہ عائشہ سے ہی وہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ افلا نغزو و نجاہد معاکم، کیا ہم آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہوں یا آپ کے ساتھ ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا احسن الجہادی و اجملہ الحج حج مبرور، تمہارا خوبصورت اور احسن ترین جہاد یہ ہے وہ حج مقبول ہے، یعنی تم حج کیا کرو۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی، یہ کلمات سنے، اس کے بعد پھر میں نے کبھی حج کو نہیں چھوڑا۔ فرض اگرچہ ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اگر حالات ایسے ہوں، مثلا جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا وہاں پہ قریب ہیں، وہ حج زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یا اس دور میں زیادہ رش بھی نہیں ہوتا تھا، ہر بندہ جو ہے وہ آسانی سے حج کر سکتا تھا، نہ اس وقت حکومتی شرائط ہوتی تھی، نہ حج اتنا مہنگا ہوتا تھا، نہ ہی وہاں سواریوں کا زیادہ مسئلہ تھا جو وہاں مکہ کے لوگ رہنے والے تھے، تو پھر ان کے لیے حج کوئی پرابلم نہیں تھی۔ حج کی تیسری فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ الحج المبرور لیس لہ ثواب الا الجنہ، کہ حج مقبول جو ہے اس کی جزا اور اس کا ثواب جنت ہے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جتنے دن ہوں گے یا جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں عمرے کی وجہ سے، یعنی عمرہ جو ہے وہ دوسرے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اسی طرح چوتھی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اس حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہ کیا، نافرمانی کا کام نہ کیا، تو وہ حج سے ایسے ہی لوٹے گا جیسے آج وہ پیدا ہوا ہے، آج اس کی ولادت ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے اس کا کوئی گناہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت کے اندر الفاظ اس طرح کے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حج سے پہلے اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں الفاظ کچھ یوں ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، کہ حج جو ہے وہ حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کسی خوش نصیب انسان کو عطا فرماتا ہے۔ حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ الاکثار من الحج والعمرۃ ینفیان الفقر، حج اور عمرہ سے فقر دور ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے اس سے تو بہت زیادہ اخراجات آئیں گے اور بہت زیادہ مال جو ہے وہ خرچ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ فقر کو دور کر دیتے ہیں، رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کو پے در پے کیا کرو،
فرض ادا کرنے کے بعد بھی نفلی بھی ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی دونوں کو ختم کر دیتے ہیں، فقر کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی جو ہے وہ سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر وفد اللہ، اور حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ کیا ہیں؟ وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اللہ کی دعا پہ بلانے پہ لبیک کہا، اللہ کے حکم پر ہی ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اور انہوں نے پھر وہاں پہ آ کر اللہ سے جو کچھ مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے شان ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو احباب اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو اللہ کا مہمان بن جائے اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حجاج اور عمرہ کرنے والے معتمرین یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، اگر یہ اللہ سے کوئی دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور اگر یہ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے فضائل، اتنی زیادہ فضیلت اور مقام ہے کہ حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ جا کر وقت کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، توبہ کے اندر، اپنے گناہوں کی معافی میں، اور پھر جو کچھ بھی دنیا اور آخرت کی بہتری اور خیر و بھلائی ہو سکتی ہے اس کی طلب کے اندر ہمیں یہ وقت گزارنا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی لمحات ہیں، انسان کے لیے بڑی سعادت ہے اور خوش نصیبی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت کروا دے اور آپ حج اور عمرے پہ چلے جائیں، اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں اور آخری فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حاجی بندہ جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ حج کے سفر کے دوران اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اس کو اسی احرام میں اٹھایا جائے گا جو احرام اس نے باندھا ہوا تھا، اور اسی احرام کے اندر ہی وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، یعنی تلبیہ پکارتے ہوئے جو الفاظ کہتے ہوئے وہ گیا، وہاں پر جب اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ یہی تلبیہ پکارتے ہوئے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ثلاثۃ فی ضمان اللہ، تین آدمی جو ہیں وہ اللہ کی ضمانت میں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ، جو شخص گھر سے نکلا مسجد کے لیے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو حج کے لیے نکلا۔ تو یہ وہ شخص ہیں جن کی حفاظت اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو حاجی آدمی کو یا حج کرنے سے ایک مسلمان انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن بنایا ہے، اور یہ قیامت آنے تک جاری اور ساری رہے گا۔ نہ کوئی کسی ظالم کا ظلم، نہ کسی عادل کا عدل اس کو روک سکتا ہے، جب تک یاجوج اور ماجوج نہیں نکل آئیں گے اور اس دنیا پر ایسے بدترین اور ایسے افراد رہ جائیں گے، یعنی جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، جب تک تو اس دنیا پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے تب تک یہ حج جاری رہے گا۔
اور جب یہ سارے نیک لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے، جس طرح کے مختلف قیامت کی علامات اور نشانیوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہوا چلے گی اور ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ دنیا پہ صرف شرار الخلق، مخلوق کے بدترین لوگ رہ جائیں گے، تو پھر ایسے بدترین لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو جب یہ حالت ہو جائے گی تو اس وقت حج جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے جس کے پاس بھی طاقت ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بغیر تاخیر کے، بغیر لیٹ کیے، جلد از جلد جو ہے اپنے اس فریضہ کو ادا کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں صرف ایک دفعہ جو ہے وہ مسلمان کے اوپر، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھائی جو جا رہے ہیں ان کے سفر کو مبارک بنائے، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور آپ کی دعائیں وہاں پر، آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے۔ آپ کے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہمیں نیکی، خیر اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔